منافقین کا اور فساق کا کام یہ تھا کہ درمیان میں ایسی چیزیں پیدا کرو کہ ان کا اتباع کرنے والے اپنے نبی سے بدزن ہو جائیں. نبی سے جی ہاں بدزنی پیدا کرو. پہلے رازنی کرتے تھے پھر بدزنی کرنے لگے. یہ بھی کام تھا منافقین کا کہ بدزنی پیدا کرو. کہ کیا بدزنی کہ ان کے درمیان ایسی خبریں پھیلاؤ کہ جس سے ان کے عوام ان سے بدزن ہو جائیں. یہ مستقل کام ہوتا تھا. یہ مستقل کام ہوتا تھا اور یہ محنت منافقین صحابہ پر کرتے تھے. ہاں ایسا نہیں ہے, وہ بہت بڑا کام کرتے تھے کہ ان کے جو قریب والے ہیں انہیں ان سے بدزن کر دو. کہیں کے ذریعے کہ جھوٹی خبر کے ذریعے. یہ ساری آیت اسی پر نازل ہوئی تھی. آپ نے ایک صحابی سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا. راستے میں ایک نے ملا کہ وہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ فلاں زکوٰۃ لینے جا رہا ہوں. اللہ کے نبی نے بھیجا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دوں گا. ہے نا, یہ تو کسے پیش آیا نا. ہاں یہ کسے پیش آیا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ مجھے بھیجا ہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں کے پاس زکوٰۃ, مجھے نام یاد نہیں آ رہا صحابی کا, کہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے. کہ جاؤ کہہ دو کہ وہ تو زکوٰۃ دینے سے انکار کر رہا ہے. انہوں نے آ کے کہہ دیا, راستے سے خبر سنی, آ کے خبر دے دی. ہاں سارے فتنے, میں تم سے کہہ رہا ہوں سارے فتنے اسی پر ہے. سارے فتنے کی جڑ یہی ہے. جھوٹی خبریں مدینے سے پھیلائی جاتی تھی تاکہ اطراف مدینے سے بدزن بھی ہو جاوے اور جو بیچارے مخلص ہیں وہ خائف ہو جاوے. جی مخلصین کو ڈرانا, یہ بھی کام ہوتا تھا کہ مخلصین کو خائف کرو. جی ہاں کہ مخلصین کو ڈراؤ تاکہ یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جائیں اور آپ کی تنہائی کہ وہ آپ کے دین کے تقاضوں کو پورا نہ ہونے دیں. یہ ہے بات. میں آپ سے بہت بنیادی بات کر رہا ہوں. یہ ہوتا تھا. اس کا ایک حصہ یہ بھی تھا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ. یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ ان کے متعلقین پر اور ان کے ساتھ رہنے والوں پر تم مال خرچ نہ کرو, کیونکہ جب یہ فقر سے تنگ آئیں گے تو خود ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے. یہ اکیلے کیا کریں گے؟ یہ تو ان کا خیال تھا. تو اللہ نے یہ فرمایا کام کرنے والوں سے کہ تم اس میں مت رہنا کہ ان کا کام تمہارے بغیر چلے گا نہیں. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, تم جاؤ, ہاں معاملہ دوسرا لے آئیں گے. ہاں میں تو قرآن کی بات کر رہا. نہ کام کسی کی ذات پر موقف تو ہے نہیں, ہم کریں گے تو ہوگا, ایسی بات نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو وہ نماز ان سے پڑھوا لیں گے, تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو زکوٰۃ دوسرے دے دیں گے. اس سے عبادات مراد نہیں ہے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, اگر تم نے نبی کے ساتھ رہ کر ان کے دعوت کے تقاضوں کا بوجھ نہ اٹھایا تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. ہاں یہ بات ہے. تو بہت ڈرنے کی بات ہے. اس لیے حکم فرمایا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا, کہ دیکھو تمہارے پاس کوئی ایسی خبر آوے تو تم اس کی وضاحت کر لو اور تحقیق کر لو. ایسا نہ ہو کہ تم کسی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ. جی ہاں, اور پھر اس کے بعد پھر تمہیں ندامت ہو کہ ہاں یہ کیا ہو گیا. کہ آدمی غلط خبر پر اقدام کر بیٹھتا ہے, پھر نادم ہوتا ہے. ایک صاحب مجھ سے پوچھنے لگے کہ بھائی وہ فلاں بات پیش آئی تھی. میں نے کہا کہ تیرا آ کے پوچھنے کا مطلب ہی یہی ہے کہ تجھے خود اس بات کا یقین ہے.
تو خود سوچتا کہ یہ خبر تو صحیح ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ نظام الدین میں یہ کام ہوتا ہی نہیں ہے. جی ہاں، تیرا تحقیق کرنے کے لیے آنے کا مطلب یہ ہے کہ تم اس سے متاثر ہے، ورنہ وہیں خبر دینے والی کی وہیں تکذیب کرتا کہ تم غلط کہتے ہو. یا اور میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی خبر صحیح بھی ہو تو اس کی تعویل کا حکم ہے، اس کی تعویل کا حکم ہے، اس کی تعویل کا حکم ہے. فرماتے تھے اپنے کان کی ایسے حفاظت کرو جیسے اپنی جوان لڑکی کی حفاظت کرتے ہو. ہاں، ہو جائے اس سے غلطی، اس سے اگر غلطی بھی ہو جائے. ایک لڑکی سے زنا ہو گیا، اکبر کے زمانے کی بات ہے، ہو گیا زنا، اس کی بکارت دوبارہ پن زائل ہو گیا، ختم ہو گیا. اب اس کا پیغام آیا شادی کا، کہتی شادی کا پیغام آیا، کیا کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ بھائی یہ تو معاملے کی بات ہے، تو انہوں نے تو لڑکی کو کنوارا سمجھ کے شادی کا پیغام دیا ہے، اور لڑکی کا کنوارا پن ختم ہو چکا ہے، بکارت اس کی ختم ہو گئی، زنا ہو گیا. لہذا لڑکے والوں کو بتانا چاہیے، وہ کریں یا نہ کریں شادی، انہیں اختیار ہے. ہم تو نہ چھپائیں اس بات کو، ہم اس بات کو نہ چھپائیں. لیکن خیال یہ آیا کہ چلو حضرت عمر سے پوچھ لیتے ہیں. حضرت عمر کے پاس آئے اور آگے عرض کیا، مومنین ہماری لڑکی سے زنا ہو گیا اور اس کی شادی کا پیغام آیا ہے، ہم لڑکے والوں کو بتا دیں اس کا یہ عیب؟ حضرت عمر نے فرمایا اس لڑکی کی شادی اس طرح کرو جس طرح پاک دامن نیک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اور اگر تم نے اس لڑکی کا حال ذرا بھی بتایا لڑکے والوں کو تو میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ پورے ملک میں کسی کو ایسی سزا نہیں دی گئی ہوگی. ایسی سزا دوں گا کہ کسی ملک میں کسی کو اتنی سخت سزا نہیں دی گئی ہوگی جتنی سخت سزا میں تمہیں دوں گا اگر تمہیں لڑکی کا حال لڑکے والوں کو بتایا. یہ تھا مزاج اپنے ماحول کو ستھرا رکھنے کے لیے، اپنے ساتھیوں کو معتمد بنانے کے لیے. اب تو ساتھیوں پر اتہام، ذمہ داروں پر اتہام. جی ہاں، دیکھو کیسا کوئی کام ہی نہیں ہے بھائی، کوئی مشکل بات نہیں ہے. حالانکہ قرآن میں ہے کہ جو برائی کو پھیلائیں گے اور جھوٹی تہمت لگائیں گے کہ ان کو اللہ عذاب پہلے دنیا میں دیں گے. ان کو عذاب پہلے، جی ہاں یہ قرآن میں ہے. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة، کہ جو بری بات کو پھیلانے میں لگے ہیں، ہاں، کہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور عذاب دنیا میں ہے. لهم عذاب فی الدنیا، تو دنیا میں پہلے عذاب، پھر آخرت کا عذاب الگ ہے. پہلے دنیا میں عذاب ہوگا پھر آخرت کا. کہ دنیا کے کیا عذاب ہیں؟ کہ دنیا کے 2 عذاب ہیں. جی ہاں، ایک خیر سے محرومی، ایک بات، اور حدیث میں آتا ہے کہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہوئے بغیر مرے گا نہیں. جی ہاں، بہت کیا کوئی روایتوں پر کسی کے بارے میں لب کشائی کرتے ہوئے سوچ لیا کرو کہ اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا. کہ اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس عیب کے اندر مبتلا نہ ہو جائے. موت نہیں آئے گی چاہے مدت کے بعد ہو. منافقین کا اور